اس کو دیکھتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سب سے پہلے ہم پہلی آیت کے اوپر ہی بات کریں گے. ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. تو یہاں پہ پہلی آیت میں ہی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشافات کیے گئے ہیں، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مرنے اور جینے کو یہاں پہ آزمائش کہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، یعنی یہ ان کا امتحان ہے یا یہ ان کی آزمائش ہے کہ ان میں سے انسان جو ہے، کون سا انسان بہتر عمل کرتا ہے اور اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے. تو اس میں جو حقیقتیں ہیں اس ایک آیت میں، اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے جاتے ہیں. اس سے جو ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ موت اور زندگی اس کا دینے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. کوئی اور انسان کو زندگی بخش نہیں سکتا یا اس کو اپنی مرضی سے موت دے نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو جب ایک دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کی نہ زندگی بے مقصد ہے اور نہ ہی اس کی موت بے مقصد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں امتحان کے لیے پیدا کیا. زندگی اس کے لیے ایک طرح سے امتحان ہے اور یہ مہلت ہے اس کو دی. اس کے بعد موت دینے سے مراد یہ ہے کہ اب اس کے امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب اس کو آگے کچھ سوالات ہیں، کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اور اس کو اس کا جواب دینا ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ مومن کی تو زندگی کا بھی ایک مقصد ہے اور موت کا بھی ایک مقصد ہے. تو تیسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک امتحان اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عمل کرنے کا موقع دیا ہے، تاکہ دنیا میں جو انسان چاہے اپنے اچھی سے اچھی نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ کر سکے، یا یہ بھی موقع انسان کے پاس موجود ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر کے خوب برائیاں اور گناہ کمائے. تو یہ ایکچولی فری ول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی. چوتھی بات یہ ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا منعم ہے، جو ہمارا رب ہے، وہی دراصل اس بات کا ایونچولی فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس کا عمل اچھا اور کس کا برا ہے. یعنی اعمال کی کوئی اچھائی ہے یا برائی ہے تو اس کا سٹینڈرڈ فکس کرنا امتحان دینے والوں کا، اسٹوڈنٹ کا کام نہیں ہوتا. یعنی یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کام کو کہہ دیں کہ یہ کام نیک ہے. یہ میرے حساب سے یہ کام جو ہے وہ بہت ہی مبارک ہے، جب تک اس کے اوپر قرآن اور سنت کا سٹیمپ نہ لگاؤ. اور یہی بات بدعت کرنے والے لوگوں کو یا بدعت کے حوالے سے جو ایشوز ہیں، تو اس میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک وہ کام جس کی کوئی دلیل ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتی، وہ کام بدعت کیوں بن جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ففتھ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امتحان کے جو جب ایک نام لیا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو اس میں یہ خود ہی یہ بات اس کے اندر آ جاتی ہے، ایک میسج کہ جس شخص کا جیسا عمل ہوگا اسی کے حساب سے اس کو جزا دی جائے گی. کیونکہ اگر کوئی رزلٹ نہ ہو کسی امتحان کا، کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، کوئی اس کو ایوارڈ نہ دیا جائے، تو امتحان لینے کے کوئی معنی نہیں رہتے. یعنی امتحان لیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یا بچوں کو مارکس ملتے ہیں، رزلٹ ملتا ہے، گریڈز ملتے ہیں، اور اسی کی بنا پہ آگے ان کا کریئر بنتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چھٹی بات یہ ہے کہ جو ایگزامنر ہے وہ اپنی مرضی سے اسٹوڈنٹ کو مارکس دیتا ہے. اس کے پاس یہ رائٹ موجود ہوتا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کرتا عمومی طور پہ. تو یہی بات ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ کے معاملے کو اس سے بڑھ کر جانتے ہیں کہ ایگزامنر سے تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی 19-20 کوئی بات ہو جائے، غلطی ہو جائے، لیکن اللہ سے کوئی غلطی کا امکان نہیں. تو اللہ جو ہمارا امتحان لے رہا ہے، تو جب وہ اس کا فیصلہ کرے گا
تو جو فیصلہ اللہ کرے گا اس کو بے چوں چرا ہمیں ماننا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان بھی اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ تو یہ تو کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھی۔ دوسرے ہم تھوڑا سا ایک اور اینگل سے اس آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کریں، تو اس کو بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ دنیا کو ایک ایگزامینیشن ہال سے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر دنیا ایک سمجھیں ایگزامینیشن ہال ہے، تو ایگزامینیشن ہال میں جب اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ کا کام یہ ہے کہ جو سوال اس سے پوچھے جائیں وہ اس کے جواب دے، اور اس کے لیے وہ جو اللہ نے ٹیکسٹ بک پرسکرائب کی ہے جو کہ قرآن کریم ہے، اس سے وہ یعنی مثال کے طور پہ اپنی تیاری کرے پیپر کے لیے۔ اس کے بعد وہاں بیٹھ کے وہ وقت کی قدر کرے، جیسے آپ کو پتہ ہے 2.5-3 گھنٹے کا جو ٹائم ہوتا ہے ایک ایگزام کا، اور وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ کے علم اور اطاعت کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور ایک مومن کے بھی دنیا میں ایک علم اور اطاعت ہی کا امتحان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے اور وہ بنائے ہوئے سوال پر ایگزامنر کے ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایگزامنر یا جو بھی سوالات بنانے والا ٹیچر ہے اس کے سوال کے جواب میں ایک اور سوال بنا دیتا ہے، یا یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتا رہتا ہے، یا وہاں پہ کھیل کود میں وقت گزارتا ہے، یا یہ کہ پیپر پہ تنقید کرنے لگتا ہے، یا وہاں کی لائٹیں، کرسیاں، ٹیبل اور اس کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، یا مثال کے طور پہ دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے اور پن پوائنٹ کرتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اتنا سیریس ہو کے پیپر کر رہے ہیں، کتنے ایکسٹریمسٹ ہیں، کتنے ایڈیٹ ہیں، کتنے کریزی ہیں۔ تو سارا وقت اگر وہ دوسروں کے اوپر کمنٹ کرنے میں 3 گھنٹے میں ضائع کر دیتا ہے، یا ہر سوال کے جواب میں ایک اور سوال لکھ کے آ جاتا ہے کہ آپ کا تو سوال ہی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے، یہ کہا بھی کیوں گیا ہے۔ تو آپ کو اگر میں ایک عام حیثیت سے آپ سے کہوں، یعنی ایک یہاں پر ہم ٹیچر اور پروفیسرز اور ایگزامنرز کی بات نہیں کر رہے، میں جنرلی آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں کہ ان 2 طرح کے اسٹوڈنٹ میں جو کہ ایک جو ہے وہ سیریسلی اپنا پیپر حل کر رہا ہے، اس نے پرسکرائب ٹیکسٹ بک جو کہ قرآن کریم ہے اس سے اس نے تیاری کی ہے، اس کو سر اٹھا کر دیکھنے کے دوسروں کی طرف ٹائم نہیں ہے، اور وہ انہماک کے ساتھ اپنا پیپر کر رہا ہے، اور اس کو تمام سوالات کے جواب الحمدللہ آ رہے ہیں کیونکہ وہ اس کی تیاری بہت اچھی ہے قرآن کریم کی۔ تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر ان دونوں کیٹیگری میں سے اسٹوڈنٹ اے اور بی کو ہم امتحان کے رزلٹ اناؤنس کریں، یا ان کو ہم میں ایسے ہی آپ سے پوچھوں کہ ان کا گریڈ کیا آئے گا، تو بے چون چراں اور بہت ہی جسٹ سیکنڈز میں آپ اس کا آنسر دیں گے کہ ظاہر ہے جس نے تیاری کی ہے قرآن سے پرسکرائب ٹیکسٹ بک سے اور جو کہ اپنے پیپر میں مصروف ہے، اسی کا ایک گریڈ آئے گا، اور دوسرا والا بندہ جو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اسٹوڈنٹ بلکہ رادر، تو وہ تو فیل ہو جائے گا۔ تو بس یہی ایک حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں بھی 2 طرح کے ہی لوگ ہیں، آپ سمجھ لیں کہ ایک وہ ہیں کہ جو کہ امتحان کو امتحان ہی نہیں سمجھتے، دنیا میں آنے کا ان کو مقصد ہی نہیں پتہ، وہ دنیا کو فن اور فرولک کی جگہ سمجھتے ہیں، کھیل کود کر کے شادیاں بیاہ اور اپنی شادی، پھر بچوں کی شادی، پھر ان کے بچوں کی شادی، پھر دنیا، انٹرٹینمنٹ، کپڑے، زیور، بس اسی میں سمجھے لگ کے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا آخر کار، اور وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بہت ہی رسپانسبلٹی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اگر نعمتوں کو برتتے بھی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو یقیناً وہ کامیاب ہیں۔ تو اس بات سے آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ایک امتحان کے طور پہ دنیا میں رکھا ہے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کون کتنا آخرت کے لیے ایمبیشیس ہے۔ تو اگر ہم آخرت کی ہمیں فکر ہے تو اتنا ہی عمل ہمارا اعلیٰ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ویسی آخرت اعلیٰ ہوگی۔ اور جو کوئی دنیا کے لیے ایمبیشیس ہے تو اس کا عمل دنیا کے لیے اعلیٰ ہوگا، اور ویسے ہی اس کی دنیا اعلیٰ بنے گی۔ تو یہ چوائس جو ہے وہ دراصل ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور بات دیکھیے کہ جب ایگزام کی ہم بات کر رہے ہیں، امتحان کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کی، تو جب ہمارے بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں، ایگزامز ہوتے ہیں، تو جو مائیں ہوتی ہیں، والدین ہوتے ہیں، تو وہ ان کو فلم، میوزک، ڈرامہ وغیرہ شوز جو ہوتے ہیں ان کو چھڑوا دیتے ہیں،
اور کہہ دیتے ہیں کہ نو موبائل، نو سوشل میڈیا، نو انسٹاگرام، نو فیس بک، نو واٹس ایپ ٹل تمہارے ایگزامس ختم ہو جائیں. تو کس لیے؟ ان کے اعلیٰ گریڈز کے لیے، ان کے اعلیٰ کریئر بنانے کے لیے. تو سوچیں کہ یہ دنیا بھی تو ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اور یہاں کا معاملہ تو جب اگر ہم بات کریں کہ دنیا کا معاملہ اتنا سیریس نہیں جتنا آخرت کا معاملہ سیریس ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے والدین ایسا کہتے ہیں کہ بیٹا تم گانے نہ سنو، اللہ کے یہاں تم فیل ہو جاؤ گے. بیٹا تم یہ سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع نہ کرو، تم نیٹ فلکس کی موویز میں اپنا وقت نہ لگاؤ، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ تم تو اللہ کی نظر میں فیلئر کہلاؤ گے. تو یہ ہمارے نا ڈبل سٹینڈرڈ ہیں. دنیا کے امتحان کے لیے والدین بہت ہی کوشیس ہیں، بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ 4 پیسے لگتے ہیں، بچوں کا کریئر بنتا ہے. تو وہ اپنے بچوں کو ایک پیسہ بنانے کی مشین بنانا چاہتے ہیں، اور اس سے وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. تو وہ بھی کوئی حرج نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں اور وہ اچھا کریئر بنائیں اپنا. اور بلکہ پڑھے لکھے جو بچے ہوتے ہیں وہی آگے جا کے اگر دین کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے تو وہ بڑی اچھی خود بھی اپنا جس کو کہتے ہیں کہ کیریکٹر بناتے ہیں، بلکہ آگے کی نسلوں کو آنے والی کو بھی وہ بہت اچھا گرومڈ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا. آگے چلتے ہیں. اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی، وہ جس نے طے برطے 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو تو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. اب یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پرفیکشن کا ذکر ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کائنات اللہ نے پرفیکٹ بنائی، تو اسی طرح سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو شرعی احکامات دیے ہیں یا سنت میں جو احادیث سے باتیں ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ بھی بالکل پرفیکٹ ہیں. یعنی جس طرح سے فزیکل لاز اور مورل لاز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھے، تو جیسے فزیکل لاز پرفیکٹ ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ فزیکل لاز کیا ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، اس کے علاوہ پہاڑ، پھر اس کے بعد بارشوں کا ہونا، اس کے علاوہ یہ جو برف ہوتی ہے، برف کا گرنا، نہریں ہیں، پانی ہے، اور دنیا کی تمام کائنات، پودے ہیں، پھول ہیں، گرینری ہے. تو یہ جو نظام چل رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، تو یہ تمام فزیکل لاز اللہ کے پرفیکٹ ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم صبح اٹھیں اور سورج نہ نکلا ہو، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ شام مغرب کا وقت ہو اور چاند نہ ڈوبا ہو. تو یہ سب کچھ ایک پرفیکشن کا لیول ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ پتہ چلے کہ 12 مہینے سردی ہو گئی پاکستان میں، اور اس مہینے یعنی جون اور جولائی میں کراچی میں برف گر رہی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے نا ایسی بات. تو یہ ایک پرفیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی. ہاں آپ سوئٹزرلینڈ وغیرہ کی بات کریں تو جب ان کی سردیاں آئیں گی وہاں برف گرے گی، ایسا نہیں ہو سکتا وہاں برف نہ گرے. تو یہ جو پرفیکشن ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کائنات اتنی پرفیکٹ بنا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں چیلنج دے رہے ہیں کہ تم ذرا پلٹ کے دیکھو، اگر تمہیں کوئی بے ربطی نظر آتی ہے تو تم بتاؤ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اوپر آسمان کی طرف نظر ڈالیں اور آسمان نظر ہی نہ ہمیں نہ کہیں کھو جائے، یا رات ہو جائے اور تارے نہ نکلیں، یا اوپر آسمان کے بجائے جو ہے وہ اس میں چھید ہو جائے اور پتہ چلا آسمان سے ٹکڑے گر رہے ہیں زمین پر. مطلب یہ ایسی باتیں ہیں کہ ہم کبھی تصور بھی ان چیزوں کا نہیں کر سکتے نا. تو اتنی پرفیکٹ جب اللہ کی دیکھیں خود ذات پرفیکٹ ہے، تو جب اللہ پرفیکٹ ہے تو اس نے جو چیز بنائی وہ پرفیکٹ ہے، جو قانون دیا وہ پرفیکٹ ہے، جو شریعت دی وہ پرفیکٹ ہے. ہمارے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، ہم اگر حجاب نہیں کرتے ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، لیکن اللہ کے حکم میں کوئی کمی نہیں. اگر ہم قرآن پڑھنے کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ نے جو ہمیں جھوٹ کے بارے میں قرآن میں بتا دیا کہ یہ لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر، اور جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، تو اللہ نے تو بہترین قانون ہمیں دے دیا، بہترین رول ہمیں بتا دیا، بہترین شریعہ ہمیں دے دی. کمی ہماری ہے، کمی بیشی ہمارے اندر ہے کہ ہم میں سے مسلمان ہو کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یا مسلمان عورت ہو کے ہم حجاب نہیں کرتے. تو کمی تو ہمارے اندر موجود ہے نا. اللہ کا حکم، اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا.